سعودیہ میں ڈاکٹر نے اپنی بہن کو حاملہ کر دیا۔ پھر جب بچے کی پیدائش ہونے لگی تو ڈاکٹر نے بہن کی ٹانگوں کے درمیان میں بام لگا دیا۔ دیکھیے پھر کیا معجزہ ہوا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے لیکن میری زندگی میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں ہکا بکا سی اس خون کو دیکھ رہی تھی جو میرے کپڑوں پر لگا ہوا تھا۔ سامنے آئینہ لگا تھا، میں نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تو اپنے آپ کو پہچان نہ سکی۔ میرا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں لگا کاجل کسی سیاہ لکیر کی طرح چہرے پر پھیل گیا تھا، اور یہ لکیر میرے نصیب میں بھی لکھی گئی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے کمرے سے واش روم تک کا سفر طے کیا تھا اور گلا سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ آواز نکلنا بھی ممکن نہیں تھی اور قدم اٹھانا بہت مشکل۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن کیسے اور کب ہوا ہے، کس نے کیا ہے، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ کسی نے پوری رات میری ذات کو رون دیا تھا۔ میرے پورے وجود پر دانتوں اور ناخنوں کے نشان تھے، لیکن میں اس بات سے غافل تھی کہ میرا مجرم کون ہے۔ میری جان نکل رہی تھی۔ جیسے تیسے میں نے شاور لیا اور اپنے ادھورے لباس کو اتار پھینکا اور دوسرا لباس زیب تن کر کے کمرے سے باہر نکلی۔ ایک عجیب سا خوف مجھ پہ طاری تھا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جبکہ پورا گھر خالی پڑا تھا۔ میں بھائی کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو وہ بھی خالی تھا۔ میرے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ اور پھر میری قسمت سے ہار کر لاؤنج میں پڑے صوفے پہ بیٹھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گاڑی کی آواز سنائی دی اور پھر میرا بھائی اندر چلا گیا۔ اسے دیکھ کر میں نے اپنے آنسوؤں پر قابو کیا اور اپنا چہرہ موڑ لیا کہ کہیں وہ میری آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی لالی دیکھ کر یہ اندازہ نہ لگا لے کہ مجھ پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ بھائی آ کر میرے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گیا، اپنا سر صوفے کے پشت سے ٹکا کر کہنے لگا، میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں، آج ہسپتال میں بہت کام تھا۔ نائٹ ڈیوٹی کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا، مجھے ایک کپ چائے پہنا دو۔ ہمیشہ کی طرح بھائی کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ میرے اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن بھائی کی وجہ سے میں وہاں سے اٹھ گئی کہ کہیں مجھ پر گزری قیامت کا اسے علم نہ ہو جائے۔ مجھے تو خود نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کس نے یہ زیادتی کی ہے، اور بھائی غصے والا نہ ہوتا تو میں اسے یہ بات بتا دیتی اور اپنے دل کا درد بھی بیان کر دیتی۔ لیکن میرا بھائی بہت سخت مزاج تھا، مجھے گھر سے باہر تک نہ نکلنے دیتا تھا اور ہر طرح کی سختی مجھ پر لگا رکھی تھی۔ اگر میں اسے بتاتی کہ میرے ساتھ رات یہ سب کچھ ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا دیتا۔ ویسے بھی کچھ باتوں کی وجہ سے اسے مجھ پر شک تھا، اور پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں یہ بات کیسے اسے بتاؤں۔ اس لیے میں نے اپنے بھائی سے یہ بات چھپا لی اور سیدھے باورچی خانے کا رخ کر لیا۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں فی الحال میں اور میرا بھائی رہتے تھے۔ اماں اپنی بڑی بہن کے پاس امریکہ گئی ہوئی تھیں کیونکہ ان کی ڈیلیوری ہونے والی تھی، اور ان کی غیر موجودگی میں مجھ پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے میں نے بھائی کا قہوہ تیار کیا اور پھر انہیں پکڑا کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے بات کروں، اپنی اس حالت کے بارے میں کس سے بتاؤں، کیسے بتاؤں۔ یہی سوچ کر میں نے ماما کو فون ملایا تو دوسری طرف سے ماما نے میری بات سننے کے بجائے بڑی بہن کی طبیعت کی خرابی کا بتایا۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی اور بچے کی پیدائش میں ابھی وقت تھا، لیکن پیچیدگیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں اور ماما بہت ہی زیادہ پریشان تھیں۔ ان کی بات سننے کے بعد میں انہیں اپنے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بتا سکی اور میں نے ایسے ہی فون بند کر دیا۔ بھائی سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور میں اپنے کمرے میں بند بس زاروں قطار روئی جا رہی تھی۔ کاش کہ ماما بابا یہاں ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن سعودی عرب جیسے ملک میں اس طرح کی حرکت ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہاں ایسے جرائم کی سخت سزائیں تھیں، اس لیے کوئی ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچ رہا ہوتا ہے۔ پھر میرے ساتھ میرے ہی گھر میں کس نے یہ حرکت کی تھی؟ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ مجھے بھائی کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ آنے والے پورے ہفتے بھائی کی نائٹ ڈیوٹی تھی، اور اگر میرے ساتھ ایک رات یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو دوبارہ بھی ہو سکتا تھا۔ اور ایک بات مجھے بہت زیادہ حیران کر رہی تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میں نیند میں سے جاگی کیوں نہیں تھی۔
میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ نیند میں ہوا تھا، اور اسی وجہ سے میں ہر بات سے لا علم تھی۔ وہ تو جب میری آنکھ کھلی تو مجھے پتا چلا کہ مجھ پر کیا کچھ گزر چکا ہے۔ میں اتنی گہری نیند کیسے سو سکتی تھی کہ اس قدر زیادتی کے باوجود بھی میری آنکھ ہی نہ کھلی، جبکہ میں تو بہت کچی نیند سوتی تھی، ہر آہٹ پر اٹھ جایا کرتی تھی، اور میں بس اسی ایک نقطے پر اٹک گئی تھی۔ دوپہر تک بھائی سوتا رہا، پھر جب اٹھا تو اس نے مجھے آواز دے کر کھانے کا پوچھا۔ مجھے ہوش آیا کہ میں نے تو کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ پھر کمرے سے نکلی اور بھائی سے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا، اور بھائی نے گہری نظر مجھ پہ ڈالی اور کہنے لگا، وریشا، یہ تمہاری جو حرکتیں ہیں نا، مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے تم راتوں کو کمرے میں بند ہو کر کیا کرتی ہو۔ اگر میں خاموش ہوں تو صرف ماما بابا کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ اچھی طرح تمہیں تمہاری حد یاد دلا دوں۔ بھائی کی نظروں میں سخت غصہ نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیوں اتنی نفرت کرتے تھے کہ سیدھی طرح بات کرنا بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ میں نے بھائی سے نظریں چرائیں اور کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کھانا نہیں بنا سکی۔ میری بات سن کر وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے گھر سے نکل گئے اور جاتے جاتے کہہ گئے کہ ان کے اسپتال جانے کے کپڑے استری کر دوں۔ بھائی ایک ڈاکٹر تھے اور آج کل ان کی نائٹ ڈیوٹیاں چل رہی تھیں، اس لیے وہ سارا دن گھر پر ہوتے اور رات بھر گھر سے باہر۔ میرے وجود میں ہمت تو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن بھائی کے خوف سے میں ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ انہوں نے نیلے رنگ کا سوٹ استری کرنے کا کہا تھا۔ میں نے ان کی الماری کھولی اور کپڑے دیکھنے لگی، اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو 2 دن پہلے ان کے وہ کپڑے دھونا بھول ہی گئی تھی، اور وہ ابھی تک واشنگ مشین میں ہی پڑے ہوئے تھے۔ میرا سر چکرا گیا تھا، اگر یہ بات بھائی کو پتہ چلتی تو نیا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ اس لیے میں ان کے واش روم میں داخل ہوئی تاکہ وہ کپڑے نکال کر جلدی سے دھو کر سکھا دوں، پھر رات تک استری کر دوں۔ لیکن واش روم میں پہنچ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ جو کچھ مجھے نظر آیا تھا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں بہت کم ہی بھائی کے واش روم میں جاتی تھی، اور جب میں کپڑے دھوتے ہوئے بھائی خود ہی مجھے سارے کپڑے لا کر دے دیتا تھا۔ لیکن اس وقت جلد بازی میں نے ان کے واش روم کی واشنگ مشین میں ہی وہ کپڑے ڈال دیے تھے، اور پھر میرے ذہن سے یہ بات نکل ہی گئی تھی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ جب میں دوبارہ اس واش روم میں قدم رکھوں گی تو میری زندگی بدل جائے گی۔ واش روم میں لگی چھوٹی سی الماری کھلی ہوئی تھی، شاید جلد بازی میں بھائی اسے بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس کے اندر میری نازیبا تصاویر چپکی ہوئی تھی، جنہیں دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کسی تصویر میں میں واش روم میں کھڑی تھی، نہا رہی تھی، تو کسی تصویر میں بستر پر برہنہ حالت میں موجود تھی۔ کچھ تصویریں نئی تھیں، کچھ پرانی، یہ سب دیکھ کے میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرے بھائی کے پاس میری ایسی تصاویر موجود ہوں گی، اور وہ بھی اس کے واش روم کی الماری میں۔ کاش میں اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی کہ جیسے ہی میرا بھائی پیچھے سے آ گیا، اس نے دیکھ لیا کہ میں اپنی تصاویر دیکھ چکی ہوں۔ جلدی سے اس نے الماری کا دروازہ بند کیا، اور اس سے میں نے چیخ کر کہا، کس سے پوچھ کر میرے واش روم میں آئی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے ہمت کر کے میں نے بھائی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو بھائی نے مجھے دھکا دے کر واش روم سے باہر نکال دیا اور کہنے لگا کہ اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ مجھ پر ہونے والا ظلم کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ میرے لیے خاموش رہنا ناممکن ہوا، تو میں نے بھائی سے کہا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ کون سا بھائی اپنی بہن کی ایسی تصاویر بناتا ہے اور پھر اسے واش روم میں چپکا کے رکھتا ہے؟ آپ نے تو میرے ساتھ ظلم کی ہر حد پار کر دی ہے۔ ماما بابا کے نہ ہونے کا آپ نے خوب فائدہ اٹھایا۔ آخر آپ کی اور میری کیا دشمنی ہے؟ کیوں آپ ہر وقت مجھ پہ غصہ کرتے ہیں؟ تم مجھ سے اسی لہجے میں بات کرتے ہیں، اور یہ سب آپ نے کیوں کیا ہے؟ بھائی کو شاید امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی ان کا راز فاش ہو جائے گا، اس لیے وہ بوکھلا گئے اور پھر غصے میں کہنے لگے کہ ہاں، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ تم یہی ڈیزرو کرتی ہو۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر تم باہر کے مردوں کے ساتھ دل لگی کر سکتی ہو تو پھر میرے ساتھ کیوں نہیں؟ بھائی کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھائی؟ نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر ہے، نہ ہی کوئی غلط تعلق۔ آپ کو ہمیشہ سے غلط فہمی رہی ہے۔
اسامہ میرا اسکول کا دوست تھا اور آپ نے ہمیشہ اس کے نام کو میرے نام کے جوڑ کے رکھا، میری پڑھائی ختم کروا دی اور مجھے خود ہی بدنام کیا، اور آج بدکاری کرنے کے بعد آپ اسامہ اور مجھے ہی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اس نے تو کبھی میری طرف ایک غلط نظر بھی نہیں ڈالی، جبکہ آپ نے بھائی ہو کر۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا جملہ مکمل کرتی، بھائی چیخ کر کہنے لگا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد جب ماں بننے کے قابل نہیں رہی تو بیٹی کی خواہش میں انہوں نے زبردستی مجھے گود لے لیا۔ میں ماما کا نہیں بلکہ بڑی خالہ کا بیٹا ہوں، لیکن ماما نے اپنی خواہش کی تسکین کے لیے میری زندگی برباد کر دی، مجھے میرے ماں باپ سے دور کر دیا۔ نہ تم میری بہن ہو اور نہ ہی آپ ہی میری بہن ہیں، بلکہ میرے بہن بھائی تو امریکہ میں ہیں، لیکن ماما نے ساری زندگی مجھے تم لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا، اور اب میں یہ حقیقت جان گیا ہوں۔ تم جاننا چاہتی ہو نا میں نے تمہارے ساتھ کس طرح زیادتی کی؟ تو سنو، میں نے تمہارے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملاتی تھی، اور پھر جب تم بے ہوش ہوئی تو میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، اور پھر اس بات کا بدلہ لیا جسے میں نے آج تک اپنے سینے میں دبا رکھا تھا۔ میں نے تمہارے واش روم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا، میں تمہاری ویڈیوز بھی دیکھتا تھا اور تصاویر بھی بناتا تھا، اور یہ سب کر کے مجھے ذہنی سکون ملتا تھا۔ ماما نے مجھے گود تو لے لیا تھا، لیکن مجھے وہ محبت نہیں ملی جس کا میں حقدار تھا، کیونکہ وہ میری سگی ماں نہیں تھی۔ تم ان کی چھوٹی لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے ماما نے تمہاری ہر فرمائش پوری کی، تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا۔ میں امریکہ جانا چاہتا تھا، لیکن ماما نے کبھی مجھے وہاں جانے نہیں دیا کہ مجھے میری سچائی پتہ نہ چل جائے، جبکہ 2 دفعہ تمہیں امریکہ بھیج دیا۔ تم جو چاہتی تمہیں مل جاتا، اور میری چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ماما کی اجازت کا میں محتاج ہوتا۔ مجھے ڈاکٹر بنانا بھی ماما کی خواہش تھی، جبکہ میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا۔ جب سے مجھے پتا چلا کہ تم لوگ میرے سگے نہیں ہو، میرے دل میں تم لوگوں کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی، مگر میں نے یہ بات ماما کو نہیں بتائی، کیونکہ میں بدلہ لینا چاہتا تھا، اپنی محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ جبھی میں نے تمہارے اور اسامہ کے کردار کو گندا کیا، تمہاری پڑھائی ختم کروائی اور تمہیں اس 4 دیواری میں قید کر دیا۔ تم اگر ماما کو یہ کہو گی کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے تو وہ کبھی یقین نہیں کریں گی، کیونکہ انہیں میری باتوں پر زیادہ بھروسہ ہو چکا ہے۔ میں نے انہیں یہ یقین دلا دیا ہے کہ تم ایک بری لڑکی ہو، وہ تمہیں ہی بد کردار ٹھہرائیں گی، اس لیے خاموشی سے اس گھر میں منہ بند کر کے میرے ساتھ گزارا کرو۔ یہ کہہ کر بھائی میرے قریب آیا تھا اور میری سانس رک گئی تھی۔ جس بھائی کے ساتھ میں خود کو محفوظ تصور کرتی تھی، جسے اپنا محافظ سمجھتی تھی، اسی بھائی نے میری عزت کو لوٹ لیا تھا۔ لیکن وہ تو میرا بھائی تھا ہی نہیں، وہ تو میرا کزن تھا، جسے میری ماما نے اپنی خواہش کی خاطر میرا بھائی بنا دیا تھا، اور شاید یہی بات میری زندگی کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ میں نے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑے، التجا کی کہ مجھ پر ظلم نہ کرے۔ وہ جو کچھ کر چکا تھا وہی بہت تھا، لیکن بھائی نے کسی بات کا ناز نہ رکھتے ہوئے مجھے اپنے بستر پر پھینک دیا اور کہنے لگا کہ اب مجھے تمہیں بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم سب جان چکی ہو۔ تو جب تک ماما نہیں آتی تمہیں ہر رات میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اور پھر اس رات بھی میرے بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کر کے مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ بھائی کی نائٹ ڈیوٹی چل رہی ہے، لیکن بھائی نے یہ بات جھوٹ کہی تھی۔ انہوں نے مہینے بھر کے لیے چھٹی لے لی تھی، کیونکہ 2-3 مہینے سے پہلے ماما کا آنا ممکن نہیں تھا، اور وہ یہ 1 مہینہ مجھے برباد کرنے میں گزارنا چاہتے تھے۔ نفرت کے نام پر وہ اپنے اندر کی پیاس مٹا رہے تھے۔ انسانیت کے حدوں کو پار کر کے انہوں نے ہمارا پاکیزہ رشتے کو مٹی میں ملا دیا تھا، اور میں ہر رات ان کے بستر پر اپنی خودداری اور اپنی پاکیزگی کو رلتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن اپنے حق میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دن رات میرے سر پہ سوار رہتے، مجھے نہ ہی فون پر ماما سے بات کرنے دیتے اور نہ ہی گھر سے نکلنے دیتے، جب دل چاہتا برہنہ کر کے استعمال کر لیتے۔ ایسے ہی 20 دن گزر گئے تھے کہ اچانک میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہی، الٹیاں کر کر کے میرا برا حال تھا، کھڑی ہوتی تو چکرا کر واپس بستر پر گر جاتی، دیوار کے سہارے واش روم جاتی اور بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے موت میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی ہو اور کسی بھی پل گلے لگانے کو تیار ہو۔ پھر ایک دن جب میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور میں نیم بے ہوش ہوئی تو شاید میرے بھائی کو مجھ پہ رحم آیا۔ اس نے میرا چیک اپ کیا، پھر ایک سٹرپ لا کر مجھے دی
اور اس پر ٹیسٹ کرنے کے بعد میری دنیا پوری طرح سے تلپٹ ہو گئی، کیونکہ میں حاملہ ہو گئی تھی۔ یہ بات نہ صرف میرے لیے موت کے برابر تھی، بلکہ بھائی بھی پریشان ہو گیا تھا۔ شاید اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کی ان حرکتوں کی بدولت میں امید سے ہو جاؤں گی، اور پھر یہ بات دنیا کی نظروں میں آ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی نے مجھے الٹی سیدھی چیزیں کھلانی شروع کر دی۔ کبھی کوئی گولی لے کر آتا، کبھی کوئی ایسی کھانے کی چیز جس سے بچہ ضائع ہو جاتا۔ میرے بھائی نے ڈھیر سارا پپیتا مجھے کھلا دیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی بچہ ضائع ہو رہا تھا اور نہ ہی میری طبیعت سنبھل رہی تھی۔ ہر روز صبح شام میں کئی گولیاں کھا رہی تھی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ پھر جب بھائی کو کچھ نہ سمجھ آیا تو اس نے میرا بچہ ضائع کرنے کے لیے مجھے بستر پر لٹا دیا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ میں بس تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی، خود کو آزاد کروانا چاہتی تھی۔ بھائی نے مجھے برہنہ کر کے باندھا تھا اور کمرے سے نکل گیا۔ جب وہ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو ایک عجیب سی مشین اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے چہرے پہ وحشت طاری تھی۔ مسکرا کر کہنے لگا کہ تمہاری طرح تمہارا بچہ بھی بڑا ڈھیٹ ہے، اس لیے اب میں اسے صحیح طرح سے ضائع کروں گا۔ دواؤں سے تو یہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھائی میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اس نے ایک عجیب سی چیز میرے پیروں کے درمیان لگا دی اور پھر اس مشین کو سٹارٹ کرنے لگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کرتا، اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ماما اندر آ گئی تھی۔ ماما کو دیکھتے ہی میرے حلق سے زور زور سے چیخ نکلی تھی اور میں ماما کو پکارنے لگی تھی۔ مجھے برہنہ حالت میں بستر پہ بندھا ہوا دیکھ کر ماما کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ وہ غصے سے بھائی کو دیکھ رہی تھیں کہ پوچھ رہی تھیں کہ سب کیا ہے، کیونکہ بھائی کے ہاتھ میں موجود مشین وہ دیکھ چکی تھیں۔ بھائی نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور نفرت سے کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی نے آپ کے پیچھے ایک غیر مرد سے تعلق بنایا اور امید سے ہو گئی، اور پھر زبردستی مجھ سے منتیں کی کہ میں اس کا بچہ ضائع کر دوں۔ اس لیے میں اس کی مدد کر رہا تھا تاکہ آپ لوگوں کی عزت داؤ پر نہ لگے۔ بھائی نے بڑی چالاکی سے سارا الزام میرے سر ڈال دیا۔ میں نے روتے ہوئے ماما سے کہا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ پچھلے 1 مہینے سے یہ میرے ساتھ یہی کچھ کر رہا ہے۔ اس نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور پھر میری ماما نے ایک زوردار تھپڑ بھائی کے چہرے پہ لگایا تھا۔ بھائی کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ماما نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ وہ ہکا بکا سا ماما کو دیکھ رہا تھا۔ ماما روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں گود لیا، پڑھایا لکھایا، پیار دیا، تم نے بدلے میں میری ہی بیٹی کو برباد کر دیا۔ میں نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، تمہاری زندگی کو کامیاب بنا کر میں نے تمہیں ڈاکٹر بنا دیا، اور تم نے یہ بات ثابت کر دی کہ تم میرا خون نہیں ہو۔ ماما سے تھپڑ کھانے کے بعد بھائی جنونی انداز میں کہنے لگا کہ آپ میری ماں نہیں ہیں، آپ نے مجھے گود لیا، مجھے میرے ماں باپ سے جدا کیا، اس کی سزا تو آپ کو ملنی ہی چاہیے تھی، اس لیے میں نے آپ کی بیٹی کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ بھائی نے کھل کر اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا، جسے سن کر ماما نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ پھر وہ کہنے لگیں، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے تمہیں گود کیوں لیا؟ کیونکہ تمہارا باپ ایک نفسیاتی مریض تھا، وہ نشے کی حالت میں دھت پڑا رہتا تھا، اور تمہاری ماں سارا دن نوکری کرتی، اس کے پاس تو صرف اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ تمہاری پرورش کر پاتی۔ اس لیے جب اسے پتا چلا کہ میں تمہارا ماں نہیں بن سکوں گی تو اس نے یہ کہہ کر تمہیں میری گود میں ڈال دیا کہ میرا بچہ تمہارے پاس امانت ہے، اور پھر میں نے تمہیں ایک نئی زندگی دی۔ اگر آج تم اپنے باپ کے پاس ہوتے تو شاید ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی محتاج ہوتے، کیونکہ اسے تو نشے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ میں نے تمہیں کبھی امریکہ اس لیے نہیں جانے دیا تاکہ وہاں جا کر تمہیں کوئی ایسی ویسی بات نہ پتہ چلے۔ اپنے شرابی باپ کو سڑکوں پہ گرتا پڑتا دیکھ کر تمہارے اندر کی خود اعتمادی ختم نہ ہو جائے، تم مجھ سے یا دنیا سے شرمندہ ہو کر نظریں نہ چراؤ۔ تمہیں کامیاب انسان کے طور پہ دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے تمہیں دور رکھا تاکہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکو، لیکن تم نے ہمیں ہی اندھیروں میں دھکیل دیا۔ جاؤ ابھی اسی وقت تک سامان اٹھاؤ اور اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ۔ ماما نے بھائی کو باہر کا راستہ دکھایا تھا اور وہ غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ ماما نے مجھے رسیوں سے آزاد کروایا اور پھر ہسپتال لے کر بھاگی۔ الٹی سیدھی دوائیں کھانے کی وجہ سے بچہ اندر ہی مر چکا تھا، بس صفائی کا عمل باقی تھا۔ ڈاکٹروں نے پہلے مجھے طاقت کی ٹرپس لگائیں، خون کی بوتلیں چڑھائیں،
اور پھر بچے کو مشینوں سے نکال دیا۔ ایک بہت تکلیف دہ مرحلے سے گزر کر میں نے اس مشکل میں نجات پائی تھی۔ میری ماں مجھے سینے سے لگا کر خوب روئی اور کہنے لگی، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں ایک نامحرم کے ساتھ تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے عجیب خواب آ رہے تھے، میں وہاں تھی لیکن میرا دل یہاں اٹکا ہوا تھا۔ فون پر بھی تمہاری اور میری صحیح سے بات نہیں ہو سکی تھی، اس لیے میں نے بنا بتائے ایک ہفتے کے لیے واپس آ گئی۔ میں نے سوچا تھا کچھ دن تمہارے ساتھ گزاروں گی، گھر کا سودا سب دیکھوں گی اور پھر واپس چلی جاؤں گی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہ برے خواب کیوں آ رہے تھے۔ میں نے جب تمہیں بستر پر بندھے دیکھا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ماما پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر جب 2 دن کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر میں گھر لائی تو پتہ چلا کہ بھائی اپنا سامان لے کر گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا نہ مجھے معلوم تھا نہ ماما کو۔ ماما نے میرا بھی سامان قید کیا اور پھر مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے کر چلی گئی۔ اب میں آپ ہی کا بچہ ہونے تک وہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری طبیعت کافی سنبھل گئی ہے، بہت حد تک بہتر ہو گئی ہے، لیکن جو زخم میری روح پر لگے ہیں شاید وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور کچھ ایسا ہی حال میری ماما کا بھی ہے۔ جو ظلم مجھ پر ہوا ہے نہ ہی دنیا سے واقف ہے اور نہ ہی میرے بابا۔ ماما نے یہ بات سب سے چھپا لی تاکہ میری عزت بھی قائم رہے اور بھائی کا بھرم بھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ابھی بھی بھائی کے لیے محبت باقی ہے۔ انہوں نے سگی ماں کی طرح ہی تو بھائی سے پیار کیا تھا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ بنا سچائی جانے دوسروں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں اور پھر انہیں تکلیف پہنچا کر خوشی محسوس کرتے ہیں، جبکہ ان کی قائم کردہ رائے بالکل غلط ہوتی ہے۔ میرے بھائی نے بھی میرے ماما بابا کو لے کر جو رائے قائم کی تھی وہ غلط تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ماما نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انہیں گود میں لیا ہے، جبکہ ماما تو انہیں ایک اچھی اور نئی زندگی دینا چاہتی تھی۔ میں سب سے بس یہی کہوں گی کہ آج کے دور میں کسی پر بھروسہ نہ کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت خود کریں۔ آج کل کے دور میں خون سفید ہو چکا ہے اور گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔